بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی جو ویڈیو ہے وہ محترم جناب نسیم احمد صدیقی صاحب کے حوالے سے ہے، اور ان کی تعلیمات کے حوالے سے ہے کہ ان کی تعلیمات میں سے کیا کیا ایسی چیزیں ہیں جو مجھے پسند آئیں اور جن کو میں ستائش کرتا ہوں، پذیرائی کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد یہ ہر وقت کیا جائے۔ تو اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن شریف سے ہم کیا دلائل اکٹھے کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن شریف کی پہلی آیت سورۃ الفاتحہ، اور اس کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، یہ پہلی دو آیتیں، اور ٹوٹل یہ تقریباً 7 آیتیں بنتی ہیں۔ جس طرح سے قرآن میں آتا ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اور بے شک ہم نے آپ کو بار بار دہرائی جانے والی 7 آیتیں یعنی سورہ فاتحہ اور بڑی عظمت والا قرآن عطا فرمایا ہے۔ تو یہ بار بار دہرائی جانے والی 7 آیتیں، یعنی پوری سورۃ الفاتحہ کو بار بار کتنی دفعہ ہم دہراتے ہیں نماز میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ تو اسی طرح اگر آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سورۃ الفاتحہ کو نماز کے علاوہ بھی پڑھیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر نماز کے علاوہ بھی آپ پڑھتے ہیں اور اس کو بار بار پڑھتے ہیں تو اس میں کوئی ایسا حرج نہیں ہے۔ تو یہ سورۃ الحجر کی جو ہے میں نے آیت پڑھی تھی ابھی آپ کے سامنے، اور اسی طرح سورۃ النمل میں آتا ہے کہ وَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ إِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ النمل کی 30ویں آیت ہے۔ تو اس میں بھی یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن شریف کی آیت کے طور پہ آئی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اسماء الحسنہ کی اپنے فضائل ہیں۔ مثال کے طور پر سورۃ الاعراف کی 180ویں آیت ہے، اس میں آتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں کہ اور اللہ ہی کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، سو اسے ان ناموں سے پکارا کرو، اور ایسے لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں حق سے انحراف کرتے ہیں، ان قریب انہیں ان کی سزا دی جائے گی جن کا وہ ارتکاب کرتے ہیں۔ تو یہاں بھی ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے اسماء حسنہ سے یاد کرنا چاہیے۔ فَادْعُوهُ بِهَا، اس کو بلاؤ۔ تو اب آپ اس طرح سے یاد کرنے کی کوئی حد نہیں ہے، آپ چاہے تو پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ چاہے تو پڑھیں یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، دونوں طرح سے ٹھیک ہے۔ اسی طرح پھر اور بھی اسماء الحسنہ کے بارے میں آیا ہے، قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، یہ سورۃ الاسراء کی 110ویں آیت ہے، اور اس کا ترجمہ ہے کہ فرما دیجئے کہ اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، جس نام سے بھی پکارتے ہو سب اچھے نام اسی کے ہیں، اور نہ اپنی نماز میں قرأت بلند آواز سے کریں اور نہ بالکل آہستہ پڑھیں، اور دونوں کے درمیان معتدل راستہ اختیار فرمائیں۔ تو اس میں بھی یہ ہے کہ آپ چاہے اس کو اللہ کہیں اور چاہے اس کو رحمان کہیں، اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، اور جس نام سے بھی پکارتے ہو سب اچھے نام اسی کے ہیں، فلاح الاسماء الحسنى۔ تو یہاں بھی رحمان کا لفظ آیا، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی الرحمن کا لفظ ہے۔
اسی طرح الرحمن کا لفظ آپ کو جیسے معلوم ہے کہ الرحمن علم القرآن سورۃ الرحمن کے شروع میں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا جو رحمان نام ہے اس میں بس مہربانی ہی مہربانی ہے، اور مہربانی بھی صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، تمام انسانیت کے لیے مہربانی کا جو تصور ہے وہ رحمان میں پایا جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد جو خصوصاً ایمان والوں پر جو مہربانی کی جائے گی آخرت کے دن، قیامت کے دن، اس کا جو ذکر ہے وہ آتا ہے الرحیم میں، کہ پھر اللہ تعالیٰ آخرت انہی لوگوں کی سنوارے گا جو اس پر ایمان لائے، جو اس کے فرمائے ہوئے طریقوں پر چلے اور اس کے احکامات پر چلے. سورہ طٰہٰ میں آتا ہے آیت نمبر 8، بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی. اور پھر سورۃ الحشر کی آیت میں آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنی یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. اور اگر ان کی یہ تین آیتیں اکٹھی پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان اللہ عما یشرکون. یہ تین آیتیں اکٹھی پڑھی جائیں اور آخر میں ظاہر ہے کہ هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنی یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. اس میں جو پہلی آیت ہے اس میں بھی وہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کا اور اس کی رحیمیت کا تذکرہ ہے. تو سے بھی ہمیں پتہ چلا کہ رحمان اور رحیم یہ جو دو نام ہیں ان کی بہت بڑی فضیلت ہے. اسی طرح ایک حدیث کے مفہوم میں ہے کہ نام جب بچے کے رکھے جائیں تو عبداللہ یا عبد الرحمن یہ نام سب سے زیادہ پسند ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. تو اور یہ جو سورۃ الحشر کی تین آیتیں ہیں یہ بھی جو محترم نسیم احمد صدیقی صاحب کے یہاں جو محفل ہوتی ہے اس میں یہ آیتیں بھی تلاوت کی جاتی ہیں. اور ان آیات کی اتنی فضیلت آئی ہے ترمذی اور امام احمد کی مسند میں کہ اگر یہ آیتیں اس طرح سے پڑھی جائیں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یہ اس سے یہاں سے شروع کیا جائے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. اور تین دفعہ اسی طرح سے پڑھا جائے صبح دن کے آغاز کے وقت، یعنی کہ فجر کی نماز کے فوراً بعد مثال کے طور پہ پڑھ لیں، فجر کی نماز سے پہلے پڑھ لیں تو پھر 70,000 فرشتے جو ہیں وہ اس شخص کے حق میں دعا کرتے ہیں، اور اگر اس کی موت واقع ہو جائے تو ایز اے شہید فوت ہوگا. شام تک یہ اس کی حفاظت ہوتی ہے، اور پھر اسی طرح شام کو دوبارہ پڑھ لے تو پھر اگلی صبح تک اس کی حفاظت ہوتی ہے. اور یہ سارا حدیث میں آتا ہے. تو اس میں لوگ کہتے ہیں کہ فجر کے بعد پڑھ لیں اور مغرب کے بعد پھر پڑھ لیں، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حفاظت رہتی ہے اور فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں اور استغفار اور بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں. تو یہ بات کر رہے تھے از روح قرآن کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کیا اس میں فضیلت ہے. اور اب حدیث میں بھی دیکھ لیتے ہیں کہ جس طرح سے کتنی ساری حدیثیں آئی ہیں. مثال کے طور پہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھی جائے، اور جس نے کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی اور مثال کے طور پہ اس نے بائیں ہاتھ سے کھانا کھانا شروع کر دیا تو ان دونوں باتوں سے شیطان اس کھانے میں شریک ہو جاتا ہے. تو پھر ایسے کھانے کا کیا فائدہ کہ جو آپ کے کھانے میں اگر شیطان ہی شریک ہو گیا تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم کھانا کھانے سے پہلے پڑھنی، ہر کام سے پہلے پڑھنی، وضو کرنے سے پہلے. یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ جس نے بسم اللہ وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی اس کا وضو نہیں ہوا. اتنا ضروری ہے یہ.
اسی طرح قرآن شریف کی تلاوت کرنے سے پہلے ہم سب سے پہلے اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، شیطان کو ہٹاتے ہیں، پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم سے قرآن شروع کرتے ہیں، سوائے سورۃ التوبہ۔ اگر سورۃ التوبہ آپ شروع کر رہے ہیں، شروع سے شروع کر رہے ہیں، یا کسی بھی آیت سے سورۃ توبہ سے شروع کر رہے ہیں، تو وہاں پہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھیں گے، کیونکہ وہاں پہ وہ آیات جہاد ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی جباریت کا ذکر زیادہ ہے، تو اس لیے وہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے۔ لیکن اس کے علاوہ جہاں بھی آپ قرآن شروع کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کریں گے، نماز شروع کرتے ہیں تو وہاں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتے ہیں۔ گھر سے باہر جاتے ہوئے جو دعا ہے، بسم اللہ ولجنا، بسم اللہ خرجنا، وعلی ربنا توکلنا، اور ایک روایت میں وعلی اللہ ربنا توکلنا، یا اس طرح ہے وعلی اللہ ربنا توکلنا، جیسے بھی آیا۔ تو اب اس میں بھی بسم اللہ کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے میں باہر جا رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حفاظت فرمائے گا۔ تو کس طرح سے یعنی اللہ تعالیٰ کے نام کو آپ ہر جگہ پہ شامل کرتے ہیں۔ تو اسی طرح رات سونے سے پہلے پڑھتے ہیں آپ کہ اللہم بسمک اموت واحیا، یا اللہ تیرے نام پہ سوتا ہوں، تیرے نام پہ میں مر رہا ہوں، ایک طرح کا مرنا ہی ہوتا ہے نا سونا، اور صبح اٹھوں گا تب بھی آپ ہی کے نام پہ اٹھوں گا، یا اللہ آپ ہی کے نام پہ زندہ ہوں گا صبح، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو۔ بعض لوگ جب رات کو سوتے ہیں تو صبح اٹھنا نہیں نصیب ہوتا، جس طرح سے ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے یہ درس دیا، اور اس میں کہا کہ بعض لوگ رات کو سوتے ہیں کہ روح قبض کر لی جاتی ہے اور پھر صبح نہیں اٹھتے، اور پھر اس کے تقریباً ایک آدھ ہفتے کے بعد آپ کا اپنا انتقال ہو گیا، اور اسی حالت میں ہوا کہ وہ رات کو سو رہے تھے اور صبح نہیں اٹھ سکے۔ اور ظاہری بات ہے کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے جو معمولات تھے، آپ متقی آدمی تھے، آپ کا تقوی اتنا بڑھ کے تھا کہ آپ ضرور ضرور وہ ساری قرآن کی جو آیات ہیں وہ پڑھ کے سوئے ہوں گے، اور آیت الکرسی اور معوذتین اور یہ سارا کچھ دورات کر کے سوئے ہوں گے۔ تو الحمدللہ پھر اس حالت میں آپ کی روح قبض ہوئی ہے، تو کیا ہی بات ہے کہ پھر قابل رشک موت ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ باوضو ہو کے سونا چاہیے، کوئی نہ کوئی میری حدیث اس طرح کی حدیث میری نظر سے گزری ہے، مجھے پاس ایگزیکٹ ریفرنس نہیں ہے۔ اور یہ بھی نسیم احمد صدیقی صاحب فرماتے ہیں کہ ہر وقت بندہ باوضو رہے، کوئی ایسا آپ کا زندگی کا لمحہ نہ گزرے جس میں آپ باوضو نہ ہوں۔ تو آپ یہ ڈاکٹر اسرار احمد کی وفات صاحب کو ہی دیکھ لیں، اگر امید ہے کہ آپ باوضو ہوں گے، نہیں بھی تھے تو آپ کا بہرحال ایک ایمان پہ انتقال ہوا ہوگا کہ آپ نے ساری وہ آیات پڑھی اور اس کے بعد سو گئے اور پھر صبح نہیں اٹھے۔ تو اسی طرح جو آپ سفر کرتے ہیں، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، لیکن اس سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ رات سونے سے پہلے جس طرح میں نے بتا دیا، اللہم بسمک اموت واحیا، اور اس کے بعد پھر ہر صورت سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح ہے کہ ایک دعا ہے کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ تو یہ اس میں یہ ہے کہ صبح و شام اگر 3 دفعہ یہ دعا پڑھی جائے تو اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی بلا آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور کیونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے نام کو شامل کر لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے نام کو اگر آپ نے شامل کر لیا تو بس پھر اور کیا رہ گیا۔ تو بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اور اس کی جو فضیلت آئی ہے مسند احمد میں، ترمذی میں، نسائی میں، ابو داؤد میں، ابن ماجہ میں، حاکم میں، بیہقی میں، اور اس کے علاوہ جو مزید کتابیں، دیگر کتابیں، ان میں بھی آئی، ابن ابی شیبہ،
ابن حبان، طیالسی، اور پھر اس کے بعد فی الادب المفرد جو امام بخاری کی کتاب ہے ادب المفرد، اس میں بھی یہ حدیث آئی ہے جو کہ صحیح بخاری میں نہیں ہے لیکن ادب المفرد میں ہے. پھر معمری، المستغفری، البزار، مسندی وغیرہ، یہ ان ساری کتابوں میں یہ دعا آئی ہیں. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب آپ ہر کام سے پہلے آپ کو بسم اللہ پڑھنی ہے، تو جب ہر کام سے پہلے آپ بسم اللہ پڑھ رہے ہیں، کھانا کھانے سے پہلے آپ بسم اللہ پڑھ رہے ہیں، مباشرت کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت سے پہلے آپ بسم اللہ پڑھ رہے ہیں، تو ہر کام سے پہلے تو سانس لینا جو انسان کا ہے وہ بھی تو ایک کام ہے. ہر قدم پہ جو آپ چلتے ہیں، قدم اٹھاتے ہیں، بھی آپ اللہ تعالیٰ کے نام سے آپ قدم اٹھائیں. ہر سانس اللہ تعالیٰ کے نام سے لیں. اور جو کچھ کرتے ہیں، کھانا پکاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نام سے پکائیں. اگر آپ کوئی ڈاکٹر ہیں، حکیم ہیں، آپ کوئی نسخہ لکھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے نام سے آپ نسخہ لکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد نسخہ لکھا تو پھر اس میں ایک اللہ تعالیٰ کے نام کی ایک تاثیر شامل ہو جائے گی اس میں. تو پھر تو یہ سارا یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ایک ذکر آیا. پھر اس کے علاوہ جو محترم نسیم احمد صدیقی صاحب ہیں، جن کا جو ایک مارننگ لیسن ہے، اس میں سورہ یاسین شریف کا بہت ذکر ہے کہ دن کے شروع میں سورہ یاسین پڑھی جائے. تو یہ دارمی کی ایک روایت ہے کہ جس میں آتا ہے کہ جو شخص صبح سورہ یاسین پڑھے گا، دن کے شروع میں سورہ یاسین پڑھے گا، اس کی حاجات پوری کی جائیں گی. اب یہ کوئی سچ صحاح ستہ میں تو نہیں ہے، لیکن بہرحال دارمی کی ایک روایت ہے، فی سنہ فضائل القرآن فی فضل یاسین. جو شخص دن کے شروع میں سورہ یاسین پڑھے گا اس کی حاجات پوری کی جائیں گی. اس میں پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر بالفرض یہ حدیث ضعیف بھی ہو تو تب بھی اس کا نقصان کوئی نہیں ہے کہ آپ سورہ یاسین پڑھ لیں، تو آپ کو کم از کم قرآن شریف کی تلاوت کا تو ثواب ہوگا ہی ہوگا. اور پھر یہ کہ سورہ یاسین شریف آپ ترجمے سے پڑھیں اور اس کی تفسیر پڑھیں اور دیکھیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا پیغام کیا ہے، اور پھر اس پیغام کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں تو یہ صحیح سورہ یاسین کی روح پر عمل ہوگا. تو پھر ایک اور چیز جس کی محترم محمد نسیم احمد صدیقی صاحب بہت تلقین کرتے ہیں، درود شریف. اس سے آپ واقف ہیں کہ درود جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ تعالیٰ اور اس کے ملائکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. تو اے ایمان والو، تم بھی درود پڑھا کرو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور سلام بھیجا کرو جیسا کہ سلام بھیجنے کا حق ہے. تو اس میں جو مسنون ترین اور مستند ترین ہے وہ تو وہی ہوں گی جو مسنون درود شریف حدیث پاک میں آئے ہیں. مثال کے طور پہ درود ابراہیمی یہ مسنون ترین ہے، جو کہ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس کو اپنی زندگی کا، اپنے معمولات کا اس کو حصہ بنائیں اور ہر وقت درود ابراہیم بھی پڑھتے رہیں. کتنی فضیلت ہے اس کی. اور یہ تو اس آیت کی تفسیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ اس طرح سے درود پڑھو، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. تو اس کی تفسیر میں بتایا پورا درود ابراہیم. لیکن اس کے علاوہ اور بھی درود شریف ہیں جس کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. مثال کے طور پہ درود خضری شریف چھوٹا سا درود ہے، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ
وسلم. اور اگر اس میں تھوڑا سا آپ اضافہ کر لیں تھوڑا سا لمبا ہو جائے گا. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ و بارک وسلم. ایک اور بات ہے کہ جہاں صلی اللہ آئے گا وہاں پہ سلم آئے گا, جہاں پہ صلی آئے گا وہاں سلم آئے گا. تو اگر صلی میں لام کے اوپر زبر ہے تو پھر آگے سلم میں بھی لام کے اوپر زبر ہوگی. یہ ایک قاعدہ یاد رکھ لیں تاکہ کنفیوز نہ ہو. جہاں پہ ہوگا اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین, لیکن جہاں پہ صلی اللہ آئے گا وہاں پہ سلم آئے گا. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ و بارک وسلم. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ و بارک وسلم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم. یہ درود خزی شریف ہے. اور پھر ایک اور بات جو محمد نسیم احمد صدیقی صاحب فرماتے ہیں کہ اپنے خواب کسی کو نہ بتائیں. تو یہ بھی ہم اس کی حدیث میں دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا فرمان ہے. تو خواب بنیادی طور پہ از روئے حدیث 3 قسم کے ہوتے ہیں. تو اور اس میں جو 3 قسم کے خواب ہیں اس میں یہ ہے کہ یعنی ڈریمز آر آف 3 kinds. glad tidings from the most merciful, کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ خوشخبریاں ہوتی ہیں, بشارتیں ہوتی ہیں. اور دوسری جو حدیث میں آئی ہے کیٹیگری خوابوں کی, وہ those which come from one's own self. اس کو اضغاث الاحلام کے نام سے بھی یاد کیا گیا ہے قرآن شریف میں. اینڈ تیسری جو سی کیٹیگری ہے وہ ہے فرائٹننگ ڈریمز, کہ وہ خوفناک خواب. اینڈ دیز آر فرام دا شیطان. میں حدیث پڑھ دیتا ہوں. ابن ماجہ کی حدیث ہے. The messenger of Allah صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم said, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خوابوں کی 3 اقسام ہیں جو بشارتوں پر مبنی خواب ہوتے ہیں. glad tidings from the most merciful, number 1, and number 2 those which come from oneself, and number 3 frightening dream from the shaitan. یعنی خوابوں کی 3 اقسام ہیں. بشارتیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور موسٹ مرسیفل یعنی بہت مہربان کی طرف سے دی جائیں, اور اس کے علاوہ جو خواب خود بخود ایک انسان کے ذہن میں آتے ہیں, اور تیسرا جو کہ خوفناک قسم کے خواب ہوتے ہیں اور یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں. تو ایک اور حدیث میں آتا ہے dreams are of 3 types, some of them are frightening dreams from the shaitan to cause grief to the children of Adam. یہ بھی ابن ماجہ میں آیا ہے. تو ایسے خواب کسی کو بتانے نہیں چاہیے جو فرائٹننگ ہو. سب سے پہلے ہم فرائٹننگ خوابوں کا تذکرہ کر لیتے ہیں کہ جو ایک خطرناک اور خوفناک قسم کے خواب ہوں وہ کسی کو نہ بتائے جائیں. اور اس سلسلے میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ حدیث کیا کہتی ہے. تو حدیث اس میں کیا کہتی ہے کہ ابو سعید بن الخدری رضی اللہ عنہ reported, I heard the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, when one of you sees a dream that he likes, then it is from Allah. He should praise Allah for it and relate it to others. Or in another relation adds, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, he should not report it except to those whom he loves, and if he sees one which he dislikes, then it is from shaitan, and he should seek refuge in Allah against its evil and should not mention it to anyone, then it will not harm him. تو اب اس میں جو 2 چیزیں پتہ چلیں, ایک تو تیسرے تو ہے نا کہ اضغاث الاحلام جو ہیں وہ آپ کو جو اپنے طور پہ آتے ہیں جن کا کوئی مطلب نہیں ہوتا, ان کا تو آپ یعنی کسی کو بتانے کا کوئی تک ہی نہیں بنتی ہے کہ
ایسے ہی آپ جو ہے وہ چہل قدمی کر رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں اور آپ کو دوست مل گیا اور پھر آپ نے دوست سے باتیں کی اور پھر آپ کی آنکھ کھل گئی. یہ اضغاث الاحلام ہیں جن کا کوئی مطلب نہیں ہے، نہ اچھا نہ برا. ایسے خواب کسی کو بیان کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے نا، کوئی فائدہ نہیں ہے. اور الٹا نقصان ہو سکتا ہے کہ ان کیس اگر وہ خواب شیطان کی طرف سے ہوا تو پھر شیطان آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے اگر آپ نے یہ خواب کسی کو بیان کر دیا. تو اضغاث الاحلام، خود بخود پیدا ہونے والے خواب کسی کو بیان نہ کریں. اور خصوصاً جو نائٹ میئرز ہوتے ہیں وہ کبھی بھی کسی کو بیان نہ کیے جائیں. اور حتیٰ کہ یہ بھی کسی کو نہ بتایا جائے کہ میں نے کوئی خواب دیکھا ہے یا کوئی نائٹ میئر دیکھا ہے. اگر اتنا بھی بتا دیا جائے تب بھی اس کے برے اثرات انسان کی زندگی پر ظاہر ہو سکتے ہیں. تو اس لیے یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ جب تم میں سے کوئی خواب دیکھے جو اس خواب کو پسند کرتا ہے تو پھر وہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اسے اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید کرنی چاہیے اور اس خواب کو آگے بیان کر دینا چاہیے. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آگے بیان بھی صرف انہی لوگوں کو کرنا چاہیے اور اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں کرنا چاہیے سوائے اس کے کہ جن سے وہ محبت کرتا ہے. تو انہی لوگوں کو اچھا خواب بیان کیا جائے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور لیکن ہر دوست کو نہ بتایا جائے، ہر رشتہ دار کو نہ بتایا جائے. اس میں آپ بہت زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں ان کو بتائیں اچھا خواب، ورنہ کسی کو نہ بتائیں. اور جو برا خواب ہے وہ تو کسی کو بھی نہ بتایا جائے. اور تو آگے حدیث کنٹینیو کرتی ہیں، if he sees one which he dislikes this is from the shaitan. اگر اس نے کوئی ایسی چیز دیکھی جو کہ وہ اس کو ناپسند کرتا ہے تو یہ شیطان کی طرف سے ہے. اسے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے اس خواب کی برائی سے، اور یہ کسی کو بیان نہیں کرنا چاہیے. اور اس صورت میں یہ خواب اس کو ہارم نہیں کرے گا، کوئی ضرر کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. اور یہ حدیث بیان کی ہے بخاری اور مسلم دونوں نے، اور ریاض الصالحین میں حدیث آئی، بہت مستند حدیث ہے. تو پھر اس کے علاوہ اور جو احادیث ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رپورٹڈ Prophet sallallahu alaihi wasallam said, when the time draws near the end of the world, the dream of a believer can hardly be false, and the dream of a believer represents one part from 46 parts of the prophethood. رواہ بخاری والمسلم متفقون علیہ. کہ جب قیامت کا دن قریب آ جائے گا تو ایک جو مومن کا خواب ہوگا وہ بہت کم ہوگا کہ وہ کوئی فالس ہو، وہ غلط ہو، کہ اس کے لیے شرط ہے کہ مومن ہو. تو اور دوسرا شرط ہے کہ وہ بہت زیادہ جب قیامت کے دن قریب آ جائیں. اور جو ایک مومن کا خواب ہے وہ نبوت کا 46واں حصہ ہے. تو اچھے خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں. پھر اسی طرح ریاض الصالحین کی ایک اور حدیث ہے کہ جابر رضی اللہ عنہ نے رپورٹ کیا اور روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی برا خواب دیکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ 3 دفعہ اپنی بائیں طرف تھوک دے. اگر کوئی جگہ ہو، کوئی باقاعدہ کوئی اگال دان ہو تو باقاعدہ تھوک دے، اور اگر کوئی نہیں ہے تو کم از کم علامتی طور پر ضرور تھوکے. اور سیک ریفیوج ان اللہ، اور پھر اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے شیطان مردود سے 3 دفعہ. یہ 3 دفعہ آپ نے بائیں طرف تھوکنا ہے حقیقی طور پر یا علامتی طور پہ، اور پھر اس کے بعد 3 دفعہ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے. اور چینج دا سائڈ آن وچ ہی واز لائنگ، اور پھر اس کے بعد اپنی کروٹ بدل لیں اگر آپ نے مزید سونا ہے تو یہ رواہ مسلم، یہ مسلم شریف کی روایت ہے. تو یہ بھی یہ ہے کہ جس طرح دوسری حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ خواب کسی کو بتانا نہیں. اور
اس کے بعد جو سا ہے وہ یہ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جو گڈ ویژن از فرام اللہ، کہ ایک اچھا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اینڈ اے بیڈ ڈریم از فرام دا سیٹن، اور ایک برا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. اینڈ ہی ہو سیز سم thing in a dream that he dislikes should blow thrice on his left, must seek Allah's refuge from the evil of shaitan, then it will not harm him. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ جس نے کوئی خواب میں ایسی چیز دیکھی جو اس نے پسند نہیں کی تو وہ اپنی بائیں طرف تھوکے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں. اسی طرح پھر یہ ایک اور حدیث ہے کہ جنس کین کاز نائٹ میئرز، یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے جس میں یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، تو دوبارہ پڑھ دیتا. میسنجر آف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said, dreams are of three kinds: glad tidings from the most merciful, those which come from one's own self, and frightening dreams from the shaitan. Rawahu Ibn Majah. And dreams are of three types. Some of them are frightening dreams from the shaitan to cause grief to the children of Adam. Ibn Majah. تو یہ سارے اس میں اس کے خوابوں کے بارے میں آتا ہے. پھر اسی طرح جو سورہ یوسف ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ بڑی اچھی ویب سائٹ ہے tanzil.net tanzil.net. یہاں سے میں سورہ یوسف نکالتا ہوں جس میں وہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ اے میرے والد گرامی، میں نے خواب میں 11 ستاروں کو اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے، میں نے انہیں اپنے لیے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے. تو پھر آگے جو ان کے والد صاحب ہیں، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد صاحب حضرت یعقوب علیہ السلام، فرماتے ہیں کہ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین. تو فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا، ورنہ وہ تمہارے خلاف کوئی پرفریب چال چلیں گے، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. اور آگے پھر آتا ہے کہ وہ اس جس کا ترجمہ اگلی آیت کا، کس طرح تمہارا رب تمہیں بزرگی کے لیے منتخب فرما لے گا اور تمہیں باتوں کے انجام تک پہنچنا یعنی خوابوں کی تعبیر کا علم سکھائے گا، اور تم پر اور اولاد یعقوب پر اپنی نعمت تمام فرمائے گا، جیسا کہ اس نے اس سے قبل تمہارے دونوں باپ یعنی پردادا اور دادا ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام پر تمام فرمائی تھی. بے شک تمہارا رب خوب جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے. یہاں بھی جو ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو منع کیا کہ اپنا خواب جو ہے یہ اپنے بھائیوں کو نہ سنانا. تو وہ منع کیوں کیا؟ تاکہ وہ کوئی ان کو کوئی پرفریب چال چلیں گے. تو یہ جو اچھے خواب ہیں وہ بھی کسی کو یعنی ہر کسی کو نہیں سنانے چاہیے، بلکہ صرف ان لوگوں سے جن کے بارے میں آپ کو یقین ہو کہ وہ آپ کے مخلص ہیں اور آپ سے بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں اور آپ ان سے بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں، اور کوئی کسی قسم کی جیلسی آپ کے اور ان کے درمیان نہیں ہے. صرف ان لوگوں کو سنائے جائیں. اب اچھے خواب بھی 2 قسم کے ہوتے ہیں، کیونکہ نسیم احمد صدیقی صاحب فرماتے ہیں کہ کوئی بھی خواب کسی کو نہ سنائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھے خواب بھی 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک تو ویسے ایک بشارت ہوئی ہے تو وہ تو کسی کو اگر آپ نے سنانا ہے تو بہت ہی لوڈ ون ہے ان کو سنائیں، ورنہ نہ سنائیں. نہیں سنائیں گے تو اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے شریعت میں، نہیں سناتے تو بے شک نہ سنائیں.
لیکن اجازت ہے کہ لوڈ ونس کو سنا سکتے. پھر ایک اور اچھے خواب ہوتے ہیں جو کسی قسم کے راز ہوتے ہیں, کہ آپ کو کسی بزرگ کی زیارت ہوگی مثال کے طور پہ خواب میں, یا آپ نے کچھ اور کوئی اللہ تعالیٰ نے کوئی آپ کو ایسی چیز بتائی ہے, تو ایسے خواب بھی کسی کو نہ سنائے جائیں, کیونکہ یہ خواب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے, یہ خواب ہوتے ہیں راز. تو ایسے راز جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیے ہیں, ایسے راز کسی کو نہیں دینے چاہیے. اللہ تعالیٰ کے راز اللہ تعالیٰ وہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنے چاہیے, بلکہ ان کو اپنے تئیں اور اپنے تک ہی رکھنا چاہیے. کیونکہ اگر آپ پھر کسی اور کے ساتھ شیئر کریں گے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ جو آپ کو اچھے اچھے خواب دکھا رہا ہے وہ دکھانا بند کر دے گا, کیونکہ وہ کہے گا کہ میں نے ایک راز دیا تھا اس بندے کا اور اس نے میرے راز کو اس طرح آگے بیان کر دیا. تو یہ ساری جو تعلیمات تھیں محمد نسیم احمد صدیقی صاحب کی, وہ میں نے ان کا خلاصہ آپ کے اس میں آپ کے تئیں رکھ دیا ہے, اور آپ کے تئیں گزارش کر دی ہے, آپ کی خدمت میں گزارش کر دی ہے, میں نے بیان کر دیا ہے. تو وہ باقی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت مطہرہ پر مکمل عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.